وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے. تو فرشتے ہیں تو یہ میرے آقا کے غلام ہیں, یہ جھاڑو بردار ہیں مصطفیٰ کے. تو جس رات غلام آ جائے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے. جس رات خود سرکار آئے. سبحان اللہ. اب سنو اس محدث کا عقیدہ جس کو سب سلام کرتے ہیں. برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث کا استاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. اب اختلاف آپ یہاں کرو گے نا, لیکن دیکھو اس بندے کی بات ہے یہاں اختلاف ختم. ہر ایک اپنا بڑا مانتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے شب قدر, ایک ہے شب قدر, اور ایک ہے شب معلوم یعنی مصطفیٰ کی آمد کی رات. وہ کہتے ہیں ایک رات ہے جس میں قرآن آیا, ایک رات ہے جس میں صاحب قرآن آیا. سبحان اللہ. اور یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میلاد والی رات کئی شب قدر کی راتوں سے افضل بھی ہے, اعلیٰ بھی. اب ان سے کسی نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ اب ان کی مثال سنیے, ایمان تعالیٰ کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں شب قدر جو ہوتی ہے اس میں بندہ جاگتا ہے اپنے لیے. بڑی پیاری مثال دی شیخ محدث دہلوی نے. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے لیے جاگتا ہے. یا اللہ میں توبہ کے لیے آ گیا, یا اللہ میرے رزق میں برکت دے, یا اللہ میری آل اولاد میں خیر کر دے, میرا کاروبار اچھا کر دے. تو شب قدر میں بندہ جاگتا ہے اپنے لیے. شب میلاد میں جاگتا ہے مصطفیٰ کے لیے. خدا کو اپنے سے پیارا, مصطفیٰ سے پیارا. کئی شب قدر فدا اس رات اور اس رات کو مصطفیٰ آئے. تو یہ رات یقین فرمائے بڑی عظمت والی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 6 ایسے کام ہیں جو اس رات اللہ تعالیٰ نے کی, وہ کسی اور رات میں نہیں ہوئی, اس رات میں. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع صبح تک اللہ کے فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اس رات عبادت کرنے والے کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس رات فرشتے اتر کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی زیارت کرتے ہیں. اور دوسرا فرمایا اسی رات اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور تیسرا جنت میں باغات اسی رات لگائے گئے. چوتھا روحوں کو اسی رات پیدا کیا گیا. پانچواں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ جو تھا اسی رات جمع کیا گیا. اور چھٹا اللہ کے نوری فرشتے سلامتی اور رزق کی دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو اس رات قیام میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کے فرشتے دعائیں کریں گے تو یقین فرمائیں کہ سارے بیڑے پار ہو جائیں. اس رات عبادت کرنے والے. اور فرمایا حدیث پاک میں جبریل اس رات 4 جھنڈے لے کر آتا ہے. حمد کا جھنڈا, رحمت کا جھنڈا, کرامت کا جھنڈا اور برکت کا جھنڈا. اور مشرق و مغرب میں خانہ کعبہ میں ہر جگہ لگا کر جبریل 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر جہاں مومنین جمع ہو کر اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جبریل اس جلوس کا ذکر خدا کی بارگاہ میں جا کے کرتا ہے. سبحان اللہ. مولا تیرے بندے آج تیرے لیے جمع ہیں. شب قدر کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ذکر ہم اللہ کا یہاں کرتے ہیں. جبریل ہمارا ذکر خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے. یہ رات بڑی عظمت والی رات. یوں سمجھیے کہ پورے رمضان میں اگر غفلت ہوئی, بے توجہی رہی, غفلت کرتے رہے, لیکن یہ رات جو ہے ساری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے. اس رات اللہ سے ناطہ جوڑنا ہے, مولا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. سجدے میں گر جائیے, آنسو بہائیے, اپنے رب سے مانگ لیجیے. جو کوئی مانگتا ہے طلوع صبح تک اس رات کے اندر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتی ہے تو لینے والا کہ اللہ اس کو عطا کرے. سبحان اللہ. بڑی خوش نصیبی ہے اس رات کو ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں, نوافل پڑھیں اور خصوصاً تلاوت قرآن ضرور. تو یہ نزول قرآن کیا اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا
قرآن اور رمضان، قرآن اور رمضان یہ میدان معاشر میں کھڑے ہو جائیں گے. کیا کریں گے کھڑے ہو کے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مولا یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا، روزہ کہے گا میری خاطر جائز کھانے سے رکا رہا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما. سبحان اللہ. یہ نزول قرآن کی رات. اور کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے تو ایک مسئلہ بھی قرآن کا سمجھ لیجیے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا ایک مسئلہ سمجھ لینا ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی. مسئلہ سنیے، ایمان کی تازہ ہوگا. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ قرآن پکڑ کر بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، بخاری شریف میں حذیفہ بن یمان ان کو کہتے ہیں رازدار مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں؟ رازدار مصطفیٰ. میرے نبی پاک نے ان کو بتا دیا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے.